میرے افسانے کا عنوان ہے کانٹوں بھرا موسم۔ بوڑھے نے لوہے کی جالی دار دروازے کے پار ترتیب سے رکھے گلاب کے پودوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، موسم بدل رہا ہے۔ ہمارا تو سدا کا ایک جیسا موسم ہے۔ بیوی نے اخبار میں روٹی اور کباب رکھتے ہوئے کہا، بھوک لگے تو کھا لینا، کوئی بازاری چیز مت کھانا۔ کورٹ کچہری میں کوئی اس طرح کھاتا ہے جس طرح تم مجھے دے رہی ہو؟ بوڑھے نے اخبار میں لپٹی ہوئی روٹی کی طرف حیرت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، کورٹ کچہری کو کوئی اس طرح بھگتاتا ہے جس طرح آپ بھگت رہے ہیں؟ بیوی نے تنک کے جواب دیا اور پھر نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ویسٹ کوٹ پہن کر جانا، کیا پتا سردی ہو جائے۔ چھتری بھی نکال دو، کیا پتا بارش ہو جائے۔ بوڑھے نے اپنی ازلی حصے مزاح کی طرف لوٹتے ہوئے جواب دیا، مجھے جلا کر خوش نہیں رہو گے؟ بیوی نے تنبیہ کی، تمہیں جلائے بغیر کون سا خوش ہوں؟ بظاہر بوڑھا بیوی سے نوک جھونک کر رہا تھا، مگر اس کے ذہن کے پردے پر تو کچھ اور ہی منظر چل رہے تھے۔ عدالت نے مقدمے کی کارروائی آگے بڑھائے بغیر 5ویں بار اگلی پیشی کی تاریخ دی تھی۔ استغاثہ اور اس کا وکیل کسی بھی تاریخ پر حاضر نہیں ہوئے تھے، البتہ نامزد کردہ ملزمان اور ان کا وکیل ہر بار کی طرح اس دن بھی موجود تھے۔ بوڑھا شخص ہر بار سر جھکائے کسی گہری اور انجانی سوچ میں مبتلا، ناتواں اور ہراساں، تھکان اوڑے پچھلی نشست کے آخری سرے والی کرسی پر براجماں اس لمحے کو یاد کرتا جب اس نے وہ مضحکہ خیز کارٹون شائع نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، جسے بعد میں اس کے دیرینہ دوست نے اپنی مرضی سے شائع کر دیا تھا۔ بوڑھے کو کارٹون کے معنی خیز سچائی سے انکار نہیں تھا، اسے تو اس پھکڑ پن سے انکار تھا جو لکیروں سے چھن کر باہر آ رہی تھی اور جسے چھپانا اتنا ہی مشکل تھا جتنا بھیگی ململ میں پوشیدہ بدن کو۔ بوڑھے نے اپنی دلیل میں صرف ایک جملہ کہا تھا کہ اس میں سب کچھ ہے مگر فنکاری نہیں ہے، مگر اب بات عدالت تک پہنچ چکی تھی اور اب بوڑھا بھی اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ پوری استقامت کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ تاہم صاف دکھائی دے رہا تھا کہ عدالت کو التوا میں پڑے ہزاروں مقدمات کی موجودگی میں اس جیسے غیر ضروری مقدمے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آج مقدمے کی 6ٹھی پیشی تھی۔ بوڑھا عدالت جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ بیوی نے بوڑھے کی ہتھیلی پر دوا رکھتے ہوئے کہا، ادھر ادھر کی باتوں میں دوا لینا بھول گئے تو ڈاکٹر سے مجھے سننا پڑیں گی۔ ایسا لگتا ہے میں دوا نہیں کھاتا بلکہ دوا مجھے کھاتی ہے۔ بوڑھا یہ کہتے ہوئے آنے والے دن کی بے مصرف تھکان اور بے سبب انتظار کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آپ کا بائی پاس ہوا ہے، کوئی معمولی بخار نہیں ہے، بیوی نے کہا۔ کسے پتا تھا کہ زندگی کے ان اخیر برسوں میں یوں عدالتوں کے چکر لگانا پڑیں گے، اور وہ بھی ناکردہ گناہ کی پاداش میں۔ جس دن سمن موصول ہوا میری تو نیند اڑ گئی۔ بوڑھے نے ہتھیلی پر دھری دوا کو دیکھا۔ بیوی کی نگاہ بھی اس طرف اٹھ گئی، مگر وہ دوا کو نہیں، بوڑھے کی ہتھیلی کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی، جہاں بہت ساری لکیریں ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی آپس میں مدغم ہو رہی تھیں۔ عورت کو لکیروں کو پڑھنے کا فن نہیں آتا تھا، ورنہ وہ جان جاتی کہ اس کے شوہر کی ہتھیلی پر لکیریں اسے ایک ایسا شخص بتاتی ہیں جسے تقدیر نے بہت کچھ مگر الجھنوں کی ڈوریوں سے باندھ کر دیا تھا۔ اس کے دل کے ابھار میں پے در پے بے قراری کے بھمر پڑتے ہیں جو کہ صحرا میں ریت کے اڑتے بگولوں کی طرح اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ طبیعت کی یہ بے قراری اسے کچھ نیا کرنے پر اکساتی ہے، مگر عمر کے اس حصے میں تھکن بوڑھے وجود کو کسی آسیب کی طرح جکڑ چکی ہے۔ آپ پتہ نہیں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ بے قصور ہیں؟ کیا جج آپ کی حالت کو دیکھ کر استثنا نہیں دے سکتا؟ مجرم تو وہ ہے جس نے کارٹون بنایا۔ بیوی نے ریفریجریٹر سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے کہا، تم بار بار یہ بات کیوں دہراتی ہو؟ بوڑھے نے بے بسی اور جھنجھلاہٹ کی ملی جلی حالت میں کہا، آج آپ نہ جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بیوی نے ہمدردی سے مشورہ دیا، جج گرفتاری کے وارنٹ جاری کر سکتا ہے، بوڑھے نے بتایا۔ وہ جو 5 پیشیوں سے مدعی اور اس کا وکیل غائب ہے، کیا جج نے کوئی ایکشن لیا؟ بیوی نے تنک کر پوچھا۔ بوڑھے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند ساعتوں بعد انہوں نے ہاتھ بڑھا کر قریبی کھڑکی کا پردہ سرکایا اور باہر کی سمت دیکھنے لگے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بیوی نے پوچھا تو بولے، دیکھ رہا ہوں کہ عدالت کھلی کہ نہیں۔ کیا مطلب؟ بیوی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہماری کھڑکی سے عدالت کہاں نہ دکھائی دیتی ہے، وہ تو یہاں سے بہت دور ہے۔ عدالت کو دور نہیں ہونا چاہیے اور اسے ہر جگہ سے نظر بھی آنا چاہیے، اور اگر خود نظر نہ آئے تو کم از کم انصاف ہوتا ہوا ضرور دکھائی دے، بوڑھے نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔
बूढ़ी औरत जानती थी कि उसका शौहर अक्सर बातें करते करते कहीं किसी और ही दुनिया में चला जाता है। बीवी ने बोतल से पानी गिलास में उंडेला, एक नज़र गिलास पर डाली और फिर अपने शौहर की सिमत देखा। फिर उसका ध्यान हाथ में पकड़े गिलास की तरफ चला गया। बेध्यानी में गिलास उंगलियों के दरमियान फिसलता हुआ किनारे तक चला आया। वो चाहती तो गिलास पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर सकती थी, मगर ना जाने क्यों उसने गिलास को ढीली उंगलियों की गिरफ्त से निकलने दिया। यकायक सख्त मार्बल के फर्श से शीशा टकराने और छनक के साथ बहुत सारे छोटे छोटे शीशों के टुकड़े फर्श पर इधर उधर बिखरने की आवाज आई। अगर कोई और वक्त होता तो शायद बूढ़ा उसे कहता कि तुम अब बूढ़ी हो गई हो, अब तुमसे कुछ संभलता नहीं। मगर उसने नहायत संजीदगी से कहा, डस्टबिन में डाल दो, देखो कहीं चोट ना लग जाए, एहतियात करना। अदालती पेशी ने मेरी नींद उड़ा दी थी, मगर लगता है तुम भी रात भर ना सो सकी हो। आपको करवटें बदलते हुए देखकर मुझे कैसे नींद आ सकती थी? बीवी ने फर्श पर बारीक तिनकों वाली झाड़ू से छोटे छोटे शीशे के टुकड़ों को एक जगह समेट कर गत्ते के टुकड़े पर मुंतकिल करते हुए कहा, मगर वो इसे ना में बेध्यानी से किरचियां उठाते हुए एक बारीक नोकीला टुकड़ा उंगली में पेवस्त हो गया। बूढ़ी औरत के लबों से सिसकारी निकल गई। क्या हुआ? बूढ़ा चौंका। आखिर काट लिया ना? मामूली चोट है, अभी खून बंद हो जाएगा। बीवी ने उंगली की पोर को मुंह में चूसते हुए जवाब दिया। उंगली की चोट से पैदा होने वाली कसक औरत के चेहरे पर उभर आई थी। लाओ मैं धज्जी बांध दूं। बूढ़े ने आगे बढ़कर उंगली को थामते हुए कहा। कोई कपड़े की धज्जी नहीं है, बीवी ने इनकार करते हुए कहा। किसी बोसीदा दुपट्टे से फाड़ लो, बूढ़े ने मशवरा दिया। सारे ही बोसीदा है, नया कौन सा है? बीवी ने तंजिया लहजे में जवाब दिया। सुना इस बार पेंशन में इजाफा हो जाएगा। बूढ़े ने उम्मीद का दिया रोशन किया। मैं तुम्हें नया लोन का सूट दिलवा दूंगा। मेरे किस काम का? बीवी ने सर झटका दिया। इस ख्याली इजाफे से ज्यादा तो मैं उधार ले चुकी हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था। बूढ़े ने अपने लहजे में मध्यम सी सर्जिश पैदा करने की कोशिश की। अच्छा छोड़ें, आप जाएं, देर हो रही है, बीवी ने नजरअंदाज करते हुए कहा। बूढ़ा खामोशी से दरवाजे से निकलता चला गया। फ्लैट के दरवाजे के बाहर खाली जगह पर रखे पौधों को उन्होंने देखा। सीढ़ियां उतरते हुए बूढ़ा हाथ बढ़ाकर एक गुलाब के पौधे की खारदार टहनी की तरफ हवा में झूलता हुआ हाथ बढ़ा दिया। यकायक बूढ़े के लबों पर सिसकारी उभर आई। दो उंगलियों पर सुर्ख बूंदें नमूदार हो गईं। उन्होंने उंगलियों को मुंह में लेकर चूस लिया और मुस्कुराते हुए सीढ़ियां उतरते चले गए। बूढ़ी औरत ने फ्लैट का दरवाजा बंद करते हुए सारा मंजर देख लिया था। यकायक उनकी आंखों में मोहब्बत भरे दो आंसू तैर गए। उन्होंने बेसाख्ता कहा, आपसे कोई नहीं जीत सकता।